نیپرا نے بجلی کا بنیادی ٹیرف بڑھا دیا، 4 روپے 96 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری۔ بنیادی ٹیرف رواں مالی سال کے لیے بڑھایا گیا۔ بجلی کی قیمت میں اضافے کا حتمی فیصلہ وفاقی کابینہ کرے گی، سمری بھجوا دی گئی۔ مہنگائی، عوام کی حالت بہتر نہ ہو پائی، ادارہ شماریات کی ہفتہ وار رپورٹ جاری۔ مہنگائی میں 0.33% مزید اضافہ، مجموعی شرح 28.96% ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں 21 اشیاء مہنگی اور 11 میں کمی ہوئی۔ چینی، آٹا، گڑ، نمک اور انڈے کی قیمت میں نمایاں اضافہ۔ غریب ہی نہیں، متوسط طبقہ بھی پس گیا، چکی کا آٹا مہنگا، سرکاری ملتا ہی نہیں۔ فیصل آباد کی یوٹیلیٹی سٹورز پر لمبی قطاریں، شہری کہتے ہیں 2 وقت کی روٹی بھی چھن گئی، حکام نوٹس لیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کامیاب، جھنگ، چنیوٹ اور ٹوبا میں چینی، آٹا اور گھی نایاب۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر 3 ماہ سے چینی نہیں آئی، سستا آٹا بھی دستیاب نہیں۔ چکر لگا لگا کر تھک گئے، گھنٹوں لائن میں لگنے کے بعد بھی خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے، شہریوں کی دہائی۔ اتنی پبلک کو ضرورت ہے آٹے اور چینی کی، اتنی ڈیمانڈ نہیں حکومت بھیج رہی ہے۔ ایسی عورتوں میں نے دیکھی جو گھر سے کبھی باہر نہیں نکلی تھی پردے میں، وہ بھی بے پردہ ہو کے لائنوں میں کھڑی ہوتی ہیں، لیکن کھڑے ہونے کے بعد دوپہر گزر جاتی ہے، اس کے بعد ان کا وقفہ تھا، اس کے بعد پھر وہ باہر بیٹھے رہتے ہیں، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آٹا ختم ہو گیا، گھی ختم ہو گیا، چینی ختم ہو گیا۔ جھنگ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی سطح معمول پر آنا شروع، بند کے اندر نشیبی علاقوں میں پانی جمع، متعدد دیہاتوں کے زمینی رابطے بحال نہ ہو سکے۔ تریمو براج پر پانی کا بہاؤ 71,000 کیوسک پر آ گیا۔ کھیوا سمیت ضلع بھر میں 40 فلڈ ریلیف کیمپ قائم، بھوانہ میں سیلاب کی تباہ کاریاں۔ جماعت اسلامی چنیوٹ کے ضلعی امیر سیخپا چودھری اسلام خان کہتے ہیں موزہ سانبل تباہ ہو گیا، 300 گھر منہدم اور متاثر ہوئے۔ لیو انکیشمنٹ اور گریجویٹی میں کمی کا معاملہ، پیرامیڈک سٹاف کے احتجاج کا دوسرا روز۔ ڈی ایچ کیو، الائڈ اور چلڈرن اسپتال کی او پی ڈیز میں کام بند رہا، آپریشن تھیٹرز، ریڈیولوجی اور لیبز میں بھی کام نہ کیا گیا۔ ملازموں کی وزیراعظم ہاؤس کے گھیراؤ کی دھمکی، پنجاب کو دوسرے صوبوں کی طرح حقوق دینے کا مطالبہ، مطالبات کی منظوری تک احتجاج کا اعلان۔ حکومت پنجاب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جس طرح مرکز اور باقی تینوں صوبوں نے بجٹ میں ہمیں مراد دی ہیں، اس کے مطابق ہمیں دی جائے۔ اگر ہمارا معاشی قتل کیا جائے تو ہم حکومت پنجاب کی انشاءاللہ اینٹ سینڈ بجا دیں گے۔ ہمارے گورنمنٹ امپلائیز ہیں، ان کے ساتھ جو نارمل سلوک کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور یہ ہڑتال کا سلسلہ صرف لائٹ ہاسپٹل تک محدود نہیں رہے گا، یہ فیصل آباد سمیت پنجاب کے تمام ہاسپٹل کے او پی ڈی شعبات کو بند کر دیا گیا ہے۔ فیصل آباد اور ٹوبا ٹیکسنگ کے ایپکا ملازمین کا احتجاج، محکمہ انہار میں قلم چھوڑ ہڑتال اور دفاتر کی تالہ بندی، مطالبات کی منظوری تک کوئی کام نہیں ہوگا، سائلین کو مشکلات، فیصل آباد میں ملازمین کی ہڑتال میں شدت۔ اگیگا، ایپکا اور پی ٹی یو ملازمین سراپا احتجاج، تنخواہوں میں 35% اضافے کا مطالبہ۔ تنخواہ میں اضافے تک پیپر چیک نہیں ہوں گے، اساتذہ کا بائیکاٹ، مارکنگ سینٹر بند۔ گھنٹہ گھر سے ضلع کونسل چوک تک احتجاجی ریلی، تنخواہ اور پینشن میں اضافے کا مطالبہ، اساتذہ کہتے ہیں وفاق اور صوبے میں الگ الگ قانون نہیں چلنے دیں گے۔ چنیوٹ میں ریونیو کوارڈینیشن، ایپکا اور انجمن پٹواریاں کی ہڑتال کا 5واں روز، ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر دھرنا، سائلین پریشان۔ مظاہرین کا کہنا ہے لیو انکیشمنٹ اور سالانہ انکریمنٹ ختم کرنے سے معاشی استحصال کیا گیا۔ مدینہ آباد کے پانی کے مسئلے کا جز وقتی حل، صبح اور شام 2 گھنٹے پانی ملے گا، واسطہ نے مکینوں کو یقین دہانی کرا دی، ڈپٹی کمشنر کی مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے موٹر وے کے 5 بڑے منصوبوں کی منظوری دے دی، فیصل آباد بائی پاس ستیانہ موٹر وے M3 تک 2 رویہ سڑک کی منظوری، سڑک کی تعمیر کے لیے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا چیف سیکرٹری پنجاب کو مراسلہ۔ ڈسٹرکٹ اسپتال فیصل آباد کا نام بدلنے کا فیصلہ، نام نصرت فتح علی خان اسپتال رکھنے کی منظوری، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ اجلاس،
صوبے کے 7 بڑے اسپتالوں کی اپ گریڈیشن کے لیے 5 ارب کے فنڈز کی بھی منظوری۔ جھنگ میں صحت سہولیات کے لیے بڑا اقدام، ڈسٹرکٹ اسپتال کو ٹیچنگ اسپتال کا درجہ ملے گا، سی پی ایس سی کی ٹیم کا اسپتال کا دورہ۔ سونے کی قیمت میں ایک بار پھر بڑا اضافہ، سونے کی فی تولہ قیمت 9,000 روپے بڑھ گئی، سونا 2,13,000 روپے فی تولہ ہو گیا، 10 گرام سونے کی قیمت 1,82,613 روپے مقرر۔ ایف بی آر کے چینی کے کاروبار میں ٹیکس چوری روکنے کے لیے اقدامات، ٹیکس اسٹیمپ کے بغیر چینی کا کاروبار کرنے والوں کے گوداموں پر چھاپے مارے جائیں گے، قانون کی خلاف ورزی پر کم از کم 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا، چوری شدہ ٹیکس کی 200% تک پینلٹی بھی عائد کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر آفس کے سالانہ آڈٹ کا فیصلہ، ڈی سی آفس کو ریکارڈ مرتب کرنے کا حکم، ریجنل ڈائریکٹر آڈٹ ستمبر کے پہلے ہفتہ آڈٹ کریں گے۔ فیسکو میں 23,000 سے زائد میٹرز خراب ہونے کا انکشاف، فیسکو خراب میٹر کی ریڈنگ من مرضی سے کرنے لگی، ڈیفیکٹو رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا، 21,000 گھریلو صارفین خراب میٹرز کے بل ادا کرنے پر مجبور۔ جھنگ میں ٹرانسفارمر ورکشاپ کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا، ورکشاپ کی تعمیر پر 13 کروڑ روپے خرچ ہوں گے، ورکشاپ میں سالانہ 1,000 ٹرانسفارمر مرمت کیے جا سکیں گے۔ سنگ بنیاد کی تقریب میں چیئرمین فیسکو بورڈ ملک تحسین اوان شریک، سابق صوبائی وزیر مہر اسلم بھروانہ اور سابق ضلعی ناظم نواب بابر علی خان سمیت دیگر کی شرکت۔ تحسین اوان کا جھنگ سرکل میں 4 نئی سب ڈویژن بنانے کا اعلان۔ چنیوٹ کے دیہی علاقوں میں صفائی کے لیے مشینری ضلع کونسل کو دے دی گئی، ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں دیہی علاقوں میں صفائی کا پلان ترتیب دے دیا، شہریوں کے ساتھ دیہاتوں میں بھی صفائی بہتر ہوگی۔ جھنگ سے لاپتہ ہونے والی 10 سالہ مہوش راجن پور سے مل گئی، سوشل میڈیا کے ذریعے موصول ہونے والے پیغام پر جھنگ پولیس نے بھرپور محنت کر کے مہوش کی والدہ تک رسائی حاصل کی۔ ڈی پی او جھنگ ملک طارق محبوب کی کھلی کچہری، سائلین کو ترجیحی بنیادوں پر ریلیف فراہم کرنے کا عزم، سست افسران کو قبلہ درست کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی وسطی پنجاب حسن مرتضیٰ کی فیصل آباد آمد، اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے ملاقات میں بھتیجے کی وفات پر اظہار تعزیت۔ ڈپٹی کمشنر علی عنان کنور کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیٹی کا اجلاس، 9 رہائشی زمینوں کا اسٹیٹس کمرشل میں ٹرانسفر کرنے کی منظوری، 6 پیٹرول پمپوں کی اجازت دی گئی۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر پنجاب مانیٹرنگ یونٹ فاروق رشید کی فیصل آباد آمد، سی ای او ایجوکیشن کاشف ضیاء سمیت محکمہ تعلیم کے افسران سے ملاقات، داخلہ مہم میں اب تک داخل بچوں کی تعداد اور ٹارگٹ کا جائزہ لیا۔ فیصل آباد کے فوڈ سٹف سے منسلک تاجروں کا اجلاس، چیمبر آف کامرس کے سینئر نائب صدر سجاد ارشد نے صدارت کی، شرکاء نے بتایا کہ فوڈ سٹف کا کاروبار 40% رہ گیا، لائیو سٹاک، پولٹری، فشریز اور ڈیری کی پیداوار میں 50% تک کمی ہوئی، شرکاء نے ٹیکس ریلیف کا مطالبہ کیا۔ چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ شفیق کے اعزاز میں عشائیہ، سرپرست اعلیٰ سپریم انجمن تاجران میاں عبدالمنان کے اہتمام کیا، نائب صدر ایف سی سی آئی اسلم بھلی، ایوب اسلم منچ، آفتاب بٹ، راؤ سکندر اعظم اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے تاجر تنظیموں کے غیر مؤثر ہونے کے خدشے کا اظہار کیا۔ جامع مسجد صابری جڑاوالا میں جماعت اہل سنت کی حلف برداری، صاحبزادہ آستانہ عالیہ محدث اعظم پیر فیض رسول حیدر کی شرکت، 9 منتخب عہدیداران سے حلف لیا، تقریب میں وکلاء اور تاجر برادری کی بھی شرکت۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف فیصل آباد میں احتجاج، سنی تحریک کے زیر اہتمام عظمت قرآن ریلی، مظاہرین کی قیادت ڈویژن صدر آصف رضا قادری نے کی۔ تانزانیہ والا میں ڈرائیونگ لائسنس کے لیے ٹیسٹ سینٹر قائم،
گورنمنٹ گریجویٹ کالج میں افتتاحی تقریب، انجمن تاجران اور پرنسپل ڈاکٹر عتیق امجد نے افتتاح کیا۔ شہری ہفتے میں 3 دن ڈرائیونگ ٹیسٹ اور دیگر سروسز لے سکیں گے۔